أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مہمانان اعزام اور اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس دینی پروگرام میں مجھے چند منٹ کا کہنے کا جو کچھ موقع ملا ہے وہ ہے صبر اور اس کی حقیقت. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات مال و جان کی کمی سے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، وقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے لیے ہم اسی کو جانب جانے والے ہیں. میری پیاری بہنوں، اس آیت کریمہ سے صبر کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی پتہ چلتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی کسی کا نقصان پہنچائے اور آپ اس کو برداشت کر لے، بدلہ نہ لے، بس اس کا نام صبر ہے. جی نہیں میری بہنوں، صبر کا معنی اتنا تک نہیں ہے. صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود اپنے نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے. صبر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 بار اس کا ذکر کیا ہے. تو کہے ان اللہ مع الصابرین، تو کہے واللہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو سہارا دیا. تو کہے واللہ يحب الصابرین، انہیں اپنی محبت میں پروانہ عطا کیا. میری پیاری بہنوں، اگر صبر کی بات آتی ہے تو یہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ مجھے صبر ایوب عطا فرما. کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری دی تھی وہ بیماری 18 سال تک رہی. غور کریں میری بہنوں، 18 سال تک وہ بیماری کی ضرورت رہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیویاں ان کا ساتھ چھوڑ دیے، صرف 1 بیوی ان کے ساتھ میں رہی. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے پورا جسم سڑتا جا رہا تھا، صرف زبان باقی تھی. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری زبان کی حفاظت کر، میری زبان مسئلے سے بچا لیجیے. اللہ اکبر. میری غور کرو میری بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کی بیماری کی حالت میں رہے. بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے، ان کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم میں دوبارہ ڈال دیتے اور کہتے ہیں کہ تو کھا، اللہ نے میرے جسم میں تیرے لیے غذا بنائی ہے، تو کھا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کی حالت میں رہے. اور اگر ہم کو 18 منٹ کے لیے کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، 18 سال کی تو دور کی بات ہے. اس بات سے ہمیں کیا نقطہ ملتی ہے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا ہے. اس حال میں بھی ہم اللہ کی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم صبر کرنے والوں میں سے بن سکے. آج ہم پر ہمارے انبیاء علیہ السلام کی طرح مصیبتیں تو نہیں ڈالی گئی نا. آج ان کی مصیبتیں سب سے بڑی مصیبت ہے، ان کی پریشانیاں سب سے بڑی پریشانیاں ہیں. ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. ہمارے انبیاء اکرام ہمارے لیے عادیت ہے، نمونہ ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے تو ان لوگوں نے کس طریقے سے استقبال کیا، کس طریقے سے مارا؟ کیا انہوں نے کچھ کیا؟ صبر کیا. کیا اپنی زبان سے بددعا کے لیے کوئی لفظ نکالا؟ جی نہیں میری بہنوں. اور اگر آج ہم کو کوئی مارے، کوئی پتھر سے مارے، اگر گالیاں دے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر صبر نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ہم پر لازم ضروری ہے کہ ہم اس پر صبر کریں. اگر صبر جیسے بتایا گیا بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ صبر کیا چیز ہے، تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالو. ذرا ان مسائل کا تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں چلے. شعب ابو طالب میں گزارے گئے ان 3 سالوں کو یاد کرو جن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا، بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفار من جانا، بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفار من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا،
وہ ماں کا فلک کو دیکھنا چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے, گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے, دکھا دی شان اور استقلال اپنی شان والوں نے. اگر آپ کو صبر استقامت کا مفہوم جاننا ہو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے, جن کو صرف ایمان لانے کے پاداش پر گرم تختی بھیڑ پر لٹایا جاتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے, مگر کیا مجال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پائے زبان میں لفظ آ جائے, وہ اس قابل رحم حالت میں بھی عہد کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں. میری پیاری بہنوں, اور آپ کو صبر و استقامت کا اور صبر کا معنی اور مطلب سمجھنا ہو تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے, جن کو صرف ایمان لانے, جن کو صرف سولی پر چڑھانے سے قبل یہ پیشکش دی جاتی کہ اے خبیب تمہیں ان کا کہتا کاش میری جگہ محمد ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جواب دیتا ہے, لوگوں تم جان کی بات کرتے ہو, ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھپے. بالآخر خبیب کو سولی پر چڑھا دیتا ہے اور بوٹیوں کی شکل میں گوشت تک بھی کاٹ دیا جاتا ہے. یہ لوگ صبر و استقامت کے روشن مینارے تھے, اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.